فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنزُ الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے حاضر ہیں۔ عبرت کی نظر سے، عبرت والے دل سے، عبرت والے کانوں سے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی مدنی التجا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلہ دیکھنے کی نیت بھی کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ کروں گا، اعلاء کلمت الحق کے لیے یہ سلسلہ کروں گا، اور حدیث پاک خیر الناس من ینفع الناس، اور حدیث پاک الدین نصیحہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اور دین خیرخواہی کا نام ہے۔ اس حدیث پاک کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیپال، بنگلہ دیش اور پاکستان، چین وغیرہ میں زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں، اور نیپال میں تو تباہی آئی ہے۔ نیپال میں سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ تباہی نیپال میں آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ کھٹمنڈو جو نیپال کا کیپٹل ہے، وفاق ہے، اس کو ان زلزلوں نے ہلا کر رکھ دیا، اور اب تک بہت ساری جانوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ 2000 سے زائد اس زلزلے میں جانیں جا چکی ہیں، اور 4000 سے زائد زخمیوں کی اطلاع ہے۔ اسی طرح ہند میں بھی ہوا، بنگلہ دیش میں بھی زلزلے کے جھٹکے آئے، اور بنگلہ دیش میں ہم نے آج رابطہ بھی کیا ہے۔ بنگلہ دیش سے ہمیں اسلامی بھائیوں کے کال بھی آئی ہیں، ان کے کچھ ویڈیوز بھی ہمارے پاس آئی ہیں۔ بالخصوص بنگلہ دیش نے آج ہم سے رابطہ کیا۔ نیپال میں ظاہر ہے کہ اتنی تباہی آئی ہے کہ نیپال میں رابطہ اتنا زیادہ اب آسان نہیں رہا، کافی وہاں پر دقت کا سامنا ہے۔ ورنہ ہم آپ کو نیپال کی بھی کچھ کالز سناتے، البتہ کچھ مناظر ہمارے پاس ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس زلزلے میں جو اور دیگر تباہیوں میں جو عاشقان رسول انتقال کر گئے، وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو غریق رحمت فرمائے، ان کے لواحقین کو بھی صبر دے، اور ان میں جو زخمی ہیں اللہ انہیں جلد صحتیابی عطا فرمائے، اور جن کے جان و مال تلف ہوئے اللہ ان تمام عاشقان رسول کے جان و مال کا انہیں بہترین بدل عطا فرمائے۔ آئیے کچھ نیپال کے اور آج کے نئی جو خبریں ہمیں ملی ہیں، کچھ اس کے سلائڈس بھی دیکھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، اور وہاں کے جو مناظر جو ہمیں ملے ہیں، آئیے ہم آپ کو اس کے مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ نیپال میں 7.9 شدت کے زلزلے کے بعد دوبارہ 6.7 شدت کا زلزلہ۔ نیپال میں زلزلے سے تباہی، 2000 سے زیادہ افراد ہلاک، 4000 سے زائد زخمی۔ دلا غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی
زمیں اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑیے فانی، اگر نادان دانا ہے۔ عزیزا یاد کر جس دن کہ عزرائیل آئیں گے۔ یوں تو بہت ساری قدرتی آفات آتی ہیں، طوفان بھی ہے، سیلاب بھی ہے، آندھی بھی ہے، زارہ باری بھی ہے، مٹی کا طوفان ہے، یعنی وہ واقعات جو بیسیکلی ہم دیکھیں جیسے کہ کہیں آگ لگ جاتی ہے تو کوئی انسانی فیکٹر وہاں پر شامل ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کوئی انسانی فیکٹر ان کی چیزیں ہوتی ہیں، مگر جو خاص ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک قدرتی آفت ہے، سیلاب، طوفان، ہوائیں، مٹی، یہ ساری چیزیں، بجلی کا گر جانا، اس کے ساتھ ساتھ زلزلہ، ان تمام تر آفات میں زلزلہ وہ آفت ہے کہ اس کے نقصان سب سے زیادہ ہیں۔ جیسے اب تک یہ زلزلے کی جو آفتیں ہیں یہ 8 کروڑ انسانوں کو لقمہ اجل بنا چکی ہیں، 8 کروڑ افراد اس زلزلے میں دنیا سے جا چکے ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زخمیوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی، اس کا اندازہ ہم کیا کر سکیں گے۔ اور جو عمارتیں تباہ و برباد ہوتی ہیں، یعنی آپ نے عمارتوں کے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، جو ابھی کچھ دیر آپ کو منظر دکھایا گیا کہ کتنا مطلب کہ وہ عمارتیں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی۔ جیسے آپ یہ تصور کریں، دیکھیں عبرت لینی ہے نا، ایک تو واقعہ ہوا، اب عبرت لینی ہے، تو یہ جیسے ابھی آپ کو تھوڑی بہت عمارتوں کے ایک فریم میں انشاءاللہ منظر دکھائے جائیں گے، اب عبرت لینی ہے، تو اب عبرت کے لیے اب یہ دیکھیے کہ تصور کریں اس عمارت میں اگر میں رہ رہا ہوتا، میرا گھر ہوتا، تو یہ اب تھوڑا روکیں، آپ پوز کریں، آپ جیسے یہاں روک دیں، ٹھیک ہے، اب اس عمارت میں کوئی تو رہتا ہوگا، اب یہ عمارت زلزلے کی وجہ سے بالکل جیسے کہ ٹیڑھی ہو گئی، گرنے جیسی ہو گئی، تو اب یہ کتنا سیریا، کتنی بنیادیں، کتنا لوہا اس میں ڈلا ہوتا ہے، کتنی مضبوط ہوتی ہے، لیکن چونکہ زمین ہی پر یہ کھڑی ہے نا، اب زمین ہلی یا زمین میں موومنٹ آئی تو فوراً اس کی بنیادیں تو ختم ہو گئی۔ اب یہ عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں، ابھی میں بھی کسی مکان میں ہی ہوں، یعنی کسی چھت میں ہی کے نیچے ہی ہوں، یہ بھی ایک عمارت ہی کہلائے گی۔ آپ بھی اگر مجھے کہیں بیٹھ کر دیکھ یا سن رہے ہیں تو آپ کا یہ بیٹھنا سننا بھی کسی عمارت کے اندر ہی ہے، خواہ وہ آفس ہو، دفتر ہو، شو روم ہو، یا مکان ہو، یا گھر ہو، آپ صوفے پر ہو یا زمین پر ہو یا کسی اور جگہ پر کرسی پر بیٹھ کر بھی دیکھ یا سن رہے ہوں، لیکن اب یہ عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب عبرت ہمیں لے کے آئے، کیونکہ عبرت نہ خبریں جو ہمارے سلسلہ ہے یہ عبرت کے لیے، نہ صرف آپ کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے صرف اس سے آگاہ کرنے کے لیے نہیں ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آگاہی کے بہت سارے ذرائع شاید دنیا میں موجود ہیں، لیکن عبرت والے خبروں سے عبرت کے مدنی پھول نکال کر دینے والا غالباً یہ ایک ہی سلسلہ ہے جس کو آپ عبرت نہ خبریں کہتے ہیں، کہ اس سے مجھے کیا سیکھنے کو ملا، میرے لیے کیا اس میں سبق ہے۔ تو اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جسے کسی کو نقصان ہوتا ہے، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، یار کیسے اس کو نقصان ہوا، نہیں لاس کیسے ہوا ذرا بتاؤ تو صحیح، تو یہ بتایا جاتا ہے جناب اس کو لاس اس طریقے سے ہوا، اور نہیں یار اپنے کو آج کے بعد احتیاط کرنی ہے، اس راستے سے یہ کام کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کرتے نہیں کرتے۔ اچھا دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو کسی نے آ کر صبح کہا کہ یار وہ میرا یار وہ مطلب موبائل چھین کے چلے گئے، یار موبائل بھی لے لیا، پرس بھی لے لیا، یار گلی میں کوئی تھا ہی نہیں، سناٹا تھا، ارے کون سی گلی سے گزرے تھے،
وہ نہیں یار اپنے گھر کے پاس وہ گلی، ہاں ہاں یار وہاں یار جب دیکھو کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے یار، لوٹ کے چلا جاتا ہے۔ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے، جب بھی آپ اس گلی سے گزرنے لگیں گے آپ کو کسی بیان کرنے والے کا یہ واقعہ بیان آئے گا، یاد آئے گا؟ نہیں یار یہاں سے نہیں گزرنا، بلکہ آپ اپنے جاننے والوں کو بولو گے یار یہاں سے نہیں گزرنا، کیوں کہ یہاں لوٹ لیتے۔ آپ نے اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا نا اس سے عبرت لی، یہ کوئی غلط نہیں کیا آپ نے وہاں سے، مطلب کہ آپ بولا ارے یار چلو دیکھا جائے گا، یہ ہمت نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ ہمت اور حماقت کے فرق کو سمجھنا ہے۔ تو عبرت آپ نے لی، اس سے سبق حاصل کیا، اس سے بچے، یار یہ مت کھانا اس سے یہ ہو جاتا ہے، یہ مت کھانا اس سے یہ، اب سبق حاصل کر کے کئی چیزوں سے بچتے ہیں۔ اسی طرح جو واقعات ہو جاتے ہیں ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنی ہے اور خود کو بچانا ہے کہ کس کو کس حال میں موت آتی ہے، یہ ہم آپ کو مدنی چینل پر عبرتناک خبروں میں بتاتے رہتے ہیں۔ تو یہ چند ایک مثال سے جو کہ مطلب روٹین میں آپ وہ عبرت کی چیزیں اور سبق کی چیزیں روٹین میں لے رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ کو ہم آپ کو کوئی ایسی چیز نئی چیز آپ کے ذہن میں اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس سمت مزید لینا ہے، جس جہت کی طرف اور توجہ آپ کی درکار ہے، ہم اس طرف آپ کی توجہ لانا چاہ رہے تھے۔ اسی طرح زلزلہ ہے، زلزلے سے جو تباہی آتی ہے وہ تباہی اپنی مثال، وہ تو اس کی مثال کیا دی جائے گی۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے ہمارے پاس کچھ مناظر آئے۔ اب آپ ذرا وہ ہمیں ایک پتہ نہیں تالاب ہے یا وہ سوئمنگ پول ہے یا کیا ہے، لیکن جو زلزلے کی جو وہاں پر جو مومنٹ چلتی رہی ہے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہمارے پاس کسی نے بھیجے ہیں واٹس اپ کے ذریعے۔ ہم آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ ہمیں واٹس اپ کیا کریں، ہمارا واٹس اپ کا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ لیں۔ آپ کے پاس جو بھی ایسی عبرتناک خبر ہو، عبرتناک واقعہ ہو، عبرتناک بات ہو، ہمیں آپ اس کی تحریر بھیج سکتے ہیں، آپ ہمیں اس کی ویڈیو بھیج سکتے ہیں۔ ہمیں ایک ویڈیو بنگلہ دیش سے آئیے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے یہ زلزلہ آنا شروع ہوا، یہ زلزلے کے جھٹکے آنا شروع ہوئے، اللہ 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 اللہ، اوہ اب یہ اگر اس میں بھی عبرت نہیں ہے تو عبرت کے لیے کون سا منظر مطلب دکھایا جائے گا؟ یعنی یہ کتنی بڑی عبرت ہے، آپ غور کیجئے کہ مطلب یہ مجھے تو یہ سوئمنگ پول یا کوئی شاید ہوٹل کے اندر کا سی سی ٹی وی کا منظر لگ رہا ہے کہ یہ زلزلے کا یہ کوئی فوٹیج جاری کیا گیا، ہمیں واٹس اپ کے ذریعے آیا ہے، اور جو واٹس اپ کے ذریعے ہمیں کہا گیا، جو ویڈیو کے ذریعے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، لیکن واٹس اپ اسی طرح آیا ہے کہ یہ ایک جگہ پر اب آپ اس کو دیکھیے کہ بالکل سکوت ہے، یہ بالکل نارمل جیسے کہ عموماً جگہ ہوتی ہے، یہ ہلکا ہلکا ہلنا شروع ہوا، یہ زلزلے کی ابتدا ہے۔ میرا گمان ہے یہ زمین ہلنی اور شروع ہوئی، اور یہ بالکل مطلب کہ یہ پانی نکال کر رکھ دیا اس نے، جو کچھ اس کا ہوا ہوگا واللہ عالم۔ یہ یا تو کیمرہ بہت زیادہ ہلا ہے، لیکن پانی نے بھی بہت زیادہ مومنٹ کی ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے پاس بنگلہ دیش سے کچھ کالیں بھی ہیں، آئیے وہ بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیسیٰ محمد علی اطاری عرض کر رہا ہوں ڈھاکہ بنگلہ دیش سے۔ کل بھی آپ سے براہ راست مدنی چینل پر بات ہوئی تھی یہ لائیو کال کے ذریعے کہ آپ نے زلزلے سے متعلق مدنی پھول بھی دیے تھے اور بتایا تھا، اور میں نے بھی عرض کی تھی کہ بنگلہ دیش میں بھی شدید جھٹکے محسوس ہوئے تھے، اور آج بھی مجھے کئی جگہوں سے پیغامات آ رہے ہیں کہ ڈھاکہ میں بنگلہ دیش ٹائم 1:12 پر زلزلے کے جھٹکے لگے۔ لیکن میں جس بلڈنگ میں تھا نا وہاں الحمدللہ جیسے آپ نے بھی ترغیب دلائی، باپا نے بھی ترغیب دلائی ہے کہ یا ظاہر یہ لکھ دیں، یہ دیواروں پہ لکھ دیا گیا تھا۔ تو آج کئی لوگوں نے پیغامات دیے تو میں سمجھا کہ شاید غلط کسی نے اطلاع چلا دی ہے، بہت ہے نا ٹینشن، افواہ یا نفسیاتی سائیکولوجیکل اثر ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھا، میں نے ایک دو پر وہ بھی کہا کہ آپ بغیر تصدیق کے کیسے کر رہے ہیں، لیکن ابھی مجھے تصدیق ہوئی کہ ڈھاکہ میں آج بھی زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں اور باقاعدہ لوگ بلڈنگوں سے نکلے ہیں، بھاگے ہیں۔
لیکن یا ظاہروں کی برکت ہی کہوں گا میں، اللہ کے نام کی برکت، کہ میں جس جگہ بیٹھا تھا مجھے 1% بھی فیل نہیں ہوا. حالانکہ اطلاعات آ رہی تھی کہ پاکستان میں، انڈیا میں، نیپال میں دوبارہ زلزلے کے جھٹکے آئے. تو ایک ہوتا ہے نا بندہ مینٹلی طور پر تیار ہوتا ہے کہ شاید آئے گا، تو اس طرح ذہنی طور پر بھی تیار تھے کہ اللہ نہ کرے آئے تو کیا کرنا ہے حفاظتی تدابیر. لیکن الحمدللہ یہ خود میرے ساتھ ہوا کہ ایک ذرہ برابر بھی کہیں سے وائبریشن کچھ نہیں ہوا، بلکہ جس میں بلڈنگ میں تھا اس بلڈنگ میں لوگوں نے بتایا کہ پنکھے اور دروازے ہل رہے تھے، لوگ گھروں سے باہر بھاگ رہے تھے. اور اسی بلڈنگ میں جس کمرے میں بیٹھا تھا اس دیوار پر یا ظاہر لکھا ہوا تھا. اور الحمدللہ یہ عز و جل زلزلے کا 1% بھی محسوس نہیں ہوا کہ کیا تھا یہ. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جان مال عزت آبرو کی. دعاؤں کی التجا ہے سب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی برکت ہے. اب آپ اس پر غور کیجئے، یا ظاہرو، یہ ضوا سے ہے، یا ظاہرو دیوار پر لکھنے کی برکت اور اس کی مدنی بہار آپ نے بھی سماعت کی. یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا نام آپ نے ایک دیوار پر لکھا، اس کی برکت آپ کے سامنے ہے کہ دیوار نہیں ہلی. ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے نام کے بارے میں کتنا اچھا گمان کر سکتے ہیں، ایک مسلمان اس پر غور کر سکتا ہے. یقیناً اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اس پر گمان آپ کریں کہ یہ ایک ظاہرو یا ظاہرو لکھنے کی برکت سے دیوار محفوظ رہ جاتی ہے. اور یہ جو ہمارے کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا، اس میں بھی یا ظاہروں کی برکتیں بھی ظاہر ہوئی تھیں. تو اب جب یا ظاہروں کی برکت ایسی ہے کہ آپ کے گھر کی کسی دیوار پر اللہ کا نام لکھا ہے تو اس کی یہ برکت ہے. جب آپ کے اور ہمارے گھروں میں، آپ کے اور ہمارے معاشرے میں اللہ کی نافرمانیاں نہیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ہر طرف سے صدائیں ہوں گی، تو آپ بتائیے کہ کس قدر برکتیں آئیں گی. یعنی جب آگ لگتی ہے نا تو آگ بجھانے کے لیے بھی اللہ کا ذکر، اللہ اکبر اللہ اکبر اونچی آواز سے کہا جائے. مصیبتیں پریشانی آتی ہیں تو مساجد کے اندر یا دیگر مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ علاقوں کے اندر اذانیں دی جاتی ہیں. تو اذانیں دی جاتی کہ اس سے اللہ کا نام، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو اللہ کے ذکر کی برکت سے آنے والی مصیبتیں، آنے والی پریشانیاں، آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں. یہ تو اس کو سمجھنے میں کس کو دیر لگے گی. اب ہم پر جو مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اب اس کے بارے میں آپ غور کیجئے کہ یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی کت قدر ہم پر نحوست طاری ہوتی ہوگی اور اس کے نتیجے میں کس قدر ہم پر پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہوں گی اور زمینی اور آسمانی جو مصائب ہیں اس کا کس قدر ہم شکار ہوتے ہوں گے، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم. یعنی یہی وہ بنیادی مدنی پھول ہے جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. اللہ مجھے بھی اس کا حصہ نصیب فرمائے، آپ کو بھی اس کا حصہ نصیب فرمائے کہ خدا را ہم عبرت لیں اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں. ایک اور کال ہے، وہ بھی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شہریار اتاری ڈھاکہ سے عرض کر رہا ہوں. کل جو زلزلہ آیا بھومی کمپو، تو میں اپنے کلاس پہ تھا، تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ بلڈنگ گر جائے گی. وہ سب طلباء کے اندر ایک خوف آ گیا تھا اور ہمارے جو سر تھے وہ کلاس سے چلے گئے ڈر کے مارے. وہ جو بھومی کمپو آ گیا، زلزلہ آ گیا، تو ہم طلباء لوگ سب مل کے دعا کر رہے تھے، دعا یونس پڑھ رہے تھے کہ اللہ ہمیں بچائے، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب بلڈنگ گر جائے گا. میں نے بہت خوف ہوا تھا. تو حاجی صاحب آپ دعا کیجئے کہ اللہ سب کو بہتری فرمائے، سب کے آسانی فرمائے، جہاں جہاں ایسا ہوا ہے اللہ سب کو حفاظت فرمائے. اللہ تمام عاشقان رسول پہ کرم فرمائے. بس وقت استغفار ہے. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور بندگی کی طرف؟ دنیا میں اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، اتنی آفتیں آ رہی ہیں، اتنی آفتیں آ رہی ہیں بیٹے اسلام بھائیو. خود آپ اپنے گھر کا بتائیں کہ آپ کے گھر میں نا اتفاقی ہے؟ صحیح بتائیے. دلوں میں فرق ہے. یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ نا اتفاقی کیسے آتی ہے؟ دل کیسے ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں؟ دل مل بھی جاتے ہیں.
یعنی یہ ایک نا اتفاقی جو ہمارے معاشرے میں ہے، ہمارے گھر میں ہے، ہمارے دفتر میں ہے، اس کو نوٹس نہیں لیتے آپ اس کا کہ یہ کیا ہے؟ یہ طرح طرح کی مصیبت جب آ جاتی ہے آپ اس کا نوٹس نہیں لیتے، آپ بیٹھے بٹھائے مقروض ہو گئے، آپ اس کا نوٹس نہیں لیتے. یہ آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے، گناہوں کی سزائیں بھی ہیں، اس پہ بہت کچھ ہے، لیکن ہم اس کا نوٹس نہیں لے پا رہے، ہم اس پہ غور نہیں کر پا رہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم لوگ دوسرے خیالات میں ہیں. بہت ساری خرابیاں، برائیاں، پریشانیوں کے اسباب خود ہمارا اپنا وجود ہے، خود ہماری اپنی ذات ہے، اور ہم اسی میں نہیں جھانک پاتے. ہماری اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا ہوگا، اب دیکھ کہیں اور رہے ہیں. آپ کے اپنے برے اعمال، اپنے ہی غیر حکمتی اقدامات کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر مصائب و مصیبت و پریشانیاں ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہیں. آپ کے اپنے مزاج کی وجہ سے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہیں. آپ کا اپنا وجود، آپ کا اپنا کردار آپ کے لیے مسائل کا وہ سبب بن رہا ہے، آپ دیکھ کہیں اور رہے ہیں. آپ کی خود بیماریاں آپ کی وجہ سے ہیں. آپ نے کھانے پینے میں احتیاط نہیں کی، آپ نے دیگر چیزوں میں احتیاط نہیں کی، آپ بیمار ہو گئے، پریشان ہو گئے، دوائیں، حکیم، ڈاکٹر کے دھکے کھا رہے ہیں. مگر اپنے اندر دیکھیں گے تو آپ کو بہت فرق پڑ جائے گا کہ آپ اپنی وہ غذا درست کر لیں گے، احتیاط شروع کر دیں گے، ہو سکتا ہے فرق پڑ جائے. صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میٹھے اسلام بھائیوں. اب آپ غور کیجئے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، سود و رشوت کی وجہ سے، ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے، اور مختلف دیگر عجیب و غریب قسم کے گناہوں کی وجہ سے جو ہم پر مصیبتیں پریشانی آ رہی ہیں، ہم اسے مختلف نام دے رہے ہیں. ہم مختلف نام دے رہے ہیں. ہمیں کال آئی ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب، اسلام میں زلزلے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں، زلزلے کے حوالے سے مختلف تھیوری اور مختلف اس کی وہ فلسفہ بیان کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سائنسی نظریات جو ہوتے ہیں نا، یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یہ جو بھی پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہے جو سائنس اور اس طرح کی چیزوں کو جانتا سمجھتا ہے، وہ میری بات کی تائید کرے گا. اب رہا مذہبی تصور کیا ہے، مذہبی اور اسلام اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ ہمیں علماء بتائیں گے. ہم نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو تحریرات پڑھی ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے سائنس کو بھی سمجھا، فلسفے کو بھی سمجھا، تمام چیزوں کو اعلیٰ حضرت سمجھتے تھے، اور بہت زبردست مفتی اور عالم تھے. ان کی کتابیں اس پر شاہد ہیں. جو بھی اس طرح کے فلسفر ہیں یا جو مطلب کہ سائنٹسٹ ہیں، جو اس طرح کے اپنے جو ان کے جو نظریات ہیں، اگر وہ اس نظریات کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو پہ دیکھنا چاہتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کریں. ایک سے ایک سائنسی مضامین پر اور فلسفے پر میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحریرات موجود ہیں. البتہ زلزلے پر آ جائیں. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو زلزلے کا جو بنیادی سبب بتایا، ایک تو زلزلہ آتا کیوں ہے؟ ارادہ الہی. اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے فلاں مقام پر زلزلہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ. پھر ایک کوہ قاف ہے، پہاڑ جس کا نام قاف ہے، وہ روایت کے مطابق وہ پہاڑ ایسا ہے جو پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین میں داخل ہیں. جیسے ایک لمبا چوڑا درخت ہوتا ہے، اس کی جڑیں دور تک ہوتی ہیں. تو اب جس پہاڑ نے زمین بھر کا ایک احاطہ کیا ہوا ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہیں. ٹھیک ہے، میں بہت مختصر کر کے عرض کرتا ہوں، ٹائم کی کمی ہوتی ہے ہمارے پاس. تو اب اس کے ریشے زمین میں ہیں. اللہ تعالیٰ جس خطۂ زمین میں زلزلے کا ارادہ فرماتا ہے، کوہ قاف کو ارشاد ہوتا ہے، تو کوہ قاف کا وہاں سے ریشہ حرکت کرتا ہے. اس کی حرکت کرنے کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے. جہاں ہلکی حرکت ہوگی وہاں ہلکا آئے گا، جہاں زیادہ ہوگی زیادہ آئے گا، جیسا ہوگا. اور آپ دیکھیے کہیں آتا ہے کہیں نہیں آتا. تو جس جگہ کا ریشہ ہلا اس جگہ ہی پر زلزلہ آئے گا.
اب اس ریشے ہلنے کی وجہ سے اب جو دیگر جو اس کے نظریات ہیں کہ جناب یہ ہو گیا تو بخارات ہو گئے، فلاں ہو گیا، لیکن ان تمام تر چیزوں کے پیچھے بھی اگر ہم ان چیزوں کو ایک طرف رکھیں بھی، ان تمام تر چیزوں کے پیچھے بھی جو بنیادی جو تصور موجود ہے اسلام و دین اور مذہب کا، وہ ہے کوہ قاف کے اس ریشے کا ہلنا، جس کے بعد یعنی ان سبب کا بھی جو مسبب ہے نا وہ یہ ہے، بیسک ریزن جو ہے وہ یہ ہے۔ اور یہ آتا کیوں ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، یہ عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔ اس کو کیونکہ بعد نظریات سے یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس مقام پر جو زلزلہ آیا یہ عذاب ہی ہے، مگر یہ عذاب کی ایک صورت ضرور ہے، اور اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ عذاب نہیں ہوگا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اور ہم نے ایسے کون سے کام کیے جس کی وجہ میں خوش فہمی ہو؟ جس زمین کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ایسا بھرا، اب وہ زمین ہلتی ہے، کامتی ہے، پھٹتی ہے۔ جن عمارتوں کے اندر جو ہے اب اس عمارتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کئی عمارتیں کفر و شرک، بد مذہبی، بد لادینی، پھر مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ گناہوں بھرے معاملات، کیونکہ دنیا میں ہر طرح کا مذہب کا آدمی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر اور اسلام اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اللہ کی نافرمانیوں کی بہت ساری صورتیں ہیں، بدترین نافرمانی اللہ کی شرک اور کفر، اور پھر اس سے بڑھ کر اب آگے بڑھے تو پھر مسلمان مطلب یہ تو بدترین قسم ہو گئی شرک و کفر۔ اب اگر ایمان اور اسلام کے اندر آ کر بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، تو مسلمان اپنے رب کی نافرمانی میں کس قدر جرأت کر رہا ہے اس کا اندازہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، اس تصور کو برائے کرم مٹنے نہ دیں۔ اس سے خوف رہے گا، ڈر رہے گا، توبہ کی طرف آدمی راغب ہوگا، استغفار کرے گا، بے پردگی سے بچے گا، گناہ سے بچے گا، بے شرمی سے بچے گا، بے حیائی سے بچے گا، اور مطلب ڈرے گا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم ارشاد فرمانا ہے کہ پھٹ، اور وہ بندے کو دھسا لے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ زمین میں دھس نہیں سکتا۔ کیا قارون زمین میں دھسا نہیں؟ اور ایسا دھسا کہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا، اس کا مال قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ تو یہ مطلب چیزیں غور کیجئے اور ان سے عبرت لیجئے۔ عبرت کا ایک اور منظر آئیے آپ کو دکھا دیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اب عبرت لیجئے، یہ عبرت لیجئے اس وقت اس منظر میں کہ یہ دھار سے جو عمارت کا جو ابھی آپ جو منظر دیکھیں گے، اس میں دیکھیے کہ بس عبرت لیجئے برائے کرم کہ اگر میں جس عمارت میں ہوں اور اس کا یہ حال ہو تو کیا حال ہو۔ وہ تصور کیجئے اور توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے، اللہ ہمیں عافیت و سلامتی نصیب فرمائے۔ اور یہ دیکھیے عبرت ہے نا، ایک بار پھر دکھائیے۔ ایک بار پھر دیکھیے اور تصور کیجئے۔ یہ کتنا کچھ گرا، پہلی منزل پہ دیکھیے، اب یہ گئی عمارت۔ کتنی وزنی ہوتی ہے، کیسی بنیادیں ہوتی ہیں، کتنا ہیبت ناک اور خوفناک منظر ہے اس عمارت کے گرنے کا۔ اور یہ بھی ہم کو کسی نے بھیجا۔ اللہ 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 رحم کر، اللہ رحم کرے، اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استغفار کی، صلاۃ و توبہ کی بڑی ترغیب ہے۔ ہو سکے تو
कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इस्लामी भाई हैं और उन मुसलमानों की मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह हमें अमन और सलामती दे। बांग्लादेश के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर सलात व तौबा अदा की गई। आइए उसके मनाज़िर देखते हैं। तौबा के हवाले से आपको दिखा रहे हैं। दूसरी भी कॉल्स हैं, वो भी चला दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्फिसानी अत्तारी, बांग्लादेश के शहर ढाका से अर्ज़ कर रहा हूँ। पिछले दिन जो बांग्लादेश में ज़लज़ला आए थे तो उसमें मैं अंडरग्राउंड में था, तो मुझे 2-3 झटका लगा। कुर्सी में बैठा हुआ था मैं, तो उसके बाद मुझे समझ में नहीं आई, समझ में आया कि शायद तो ऐसे ही हो रहा है। तो फिर एक इस्लामी भाई ने दूसरे रूम से आके बोला ज़लज़ला हो रहा है। मैंने बोला कहाँ ज़लज़ला? तो फिर ऊपर देखा है वो फ़ैन वगैरह ये हिल रहे। तो फिर जल्दी जल्दी हम बाहर निकल गए। बाहर निकल के देख रहे कि एक इस्लामी भाई सब बाहर निकल गया, और एक इस्लामी भाई बोल रहे कि मैं वो कमरा में था, तो बाहर का जो बिल्डिंग होता है वहाँ से चीखों का आवाज़ आ रही। तो फिर मैं जब देखा उसमें से जो इस्लामी भाई चीख पुकारे, ये ज़लज़ला आ गया। फिर ये सुन के बाहर निकल गया। तो ये हमारे लिए तो एक इबरत भी है। ये सब आप हमारे लिए मदनी फूल अता फरमाएं कि इसमें कौन सी ऐसा गुनाह ज़्यादा होने से वजह से ये ज़लज़ला आते हैं। गुनाह तो ज़ाहिर सी बात है सभी गुनाह है, लेकिन कोई ऐसा कोई है कि ये गुनाह अगर ज़्यादा हो तो इसमें ज़लज़ला ज़्यादा आते हैं। तो इसकी अगर वजहत हो जाए तो फिर हमारे लिए मदनी फूल मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमें तौबा नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें गुनाहों की नहुसत से बचाए, अल्लाह ताला मदनी माहौल में इस्तिकामत दे। अल्लाह ताला ये दावत इस्लामी मदनी माहौल है, इसलिए हमें ये जहन दिया जा रहा है कि तौबा करो, ये ज़लज़ला है, ये अल्लाह ताला की कहर गज़ब है। तो हमें चाहिए कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल में बस अटैच्ड हो और बापा का अता करदा जो मदनी इनाम है वो मदनी इनामत पर अमल करे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहे तो मुआशरा में गुनाहों की जो बीमारियाँ सैलाब जो जारी है ये इंशाअल्लाह दूर होते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मदनी काफ़िला में भी सफ़र हो जाए तो इसमें भी इंशाअल्लाह मैं नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मदनी काफ़िला में सफ़र करूँगा और मदनी इनामत पर अमल की भी नियत करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत अता फ़रमाए और मदनी काफ़िलों का वाकई मुसाफिर बनाए। यकूम मई 2 और 3 ये यकूम मई छुट्टी भी है, फिर इसमें इतवार भी आ रहा है, मदनी इल्तिजा है, 2 दिन की छुट्टियाँ आ रही हैं पाकिस्तान में जो मौजूद इस्लामी भाई हैं, क्योंकि ये मतलब कि वो लेबर डे कहलाता है। शायद दुनिया के काफ़ी मुल्कों में छुट्टी होती होगी। इस रोज़ मदनी काफ़िले कसरत के साथ सफ़र करें तो क्या बात है, मदीने की थोड़ी कुर्बानी दें और अल्लाह से इस तरह हम इस्तिग़फ़ार भी करेंगे और इल्म दीन भी सीखेंगे। और आपने भी जैसे कि अभी कॉल में कहा कि कौन से गुनाह, तो ज़ाहिर अब अल्लाह ताला की नाफरमानी है। मतलब आज बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि ये ना देख के ये गुनाह छोटा या बड़ा है, ये देखे तो नाफरमानी किसकी कर रहा है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि कुफ्र शिर्क से बढ़कर तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इससे महफूज है कि वो अल्लाह पर ईमान लाता है। मगर अगर अमाल की बुराई की बात करें तो ज़ाहिर है कि वो बाज़ गुनाह जिनमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि गोया कि ये अल्लाह और उसके अल्लाह से ऐलान जंग है, उसमें सूद है। सूद मिठे इस्लामी भाइयों, कदर तूफान, बारिश, सैलाब, खौफ, दहशत, बेरोज़गारी, बेबरकती, मईशत की बर्बादी, हर तरह से खराबी है आपके सामने है जो भी। लेकिन आपको क्या इस बात का इकरार नहीं कि सूद हमारे माशरे में बढ़ता चला जा रहा है, जिससे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सूद एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह से ऐलान जंग है।
اور اللہ تعالیٰ سے جو اعلان جنگ والا معاملہ ہو، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ وہ قوم کیسے بچ سکتی ہے؟ یوں تو تفصیل ہے، ظاہر ہے کہ میں کسی ایک کو بنیاد بنا کر ابھی کچھ عرض کرتا ہوں کہ اس ڈرنے کے لیے، خوف کے لیے، آپ کی ترہیب کے لیے کہ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور ایک کاش جو مسلمان بھی اس وقت سود میں مبتلا ہے یا سودی ادارے کی وجہ سے یہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کرتا ہوں، خدا را اس گناہ بد سے بدتر گناہ ہے سود، اس سے باز آ جائیے، سود سے باز آ جائیے، چھوڑ دیجئے سود کو، سودی لین دین کو، سودی کاروبار کو، سودی معاملات کو۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، ہم پر رحم کیجئے، اس قوم پر رحم کیجئے، خود پر رحم کیجئے۔ کوئی بولنے والا، سمجھانے والے بھی اب اتنے نہ رہے کہ کوئی سمجھائے بولے، مبتلا ہو رہے ہیں، برا مانتے ہیں پھر بھی مبتلا ہو رہے ہیں، بیٹھتے اٹھتے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کی محبت نے تباہ و برباد کر دیا۔ قرضہ ثواب کی نیت سے دینے والے کتنے؟ سود 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 سود۔ کارڈ ڈالو اور وہ کریڈٹ کارڈ سے، ایک تو ایک ATM کارڈ ہوتا ہے جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ سے آپ کو مل رہا ہوتا ہے، ادروائز کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں، ڈالو پیسے نکالو، انٹرسٹ، سود، بہت ساری چیزوں میں سود ہی سود ہے۔ اچھا، سود کی قسمیں بہت عجیب و غریب آ چکی ہیں جس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو ایک سلسلہ ضرور اس پر خصوصی کریں گے کہ اب موجودہ سود کی جو صورتیں تبدیل ہو رہی ہیں اور لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے سود میں مبتلا ہو رہے ہیں اور شاید ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ سود میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہم آپ کا سلسلہ کریں گے۔ اب یہ زلزلے، یہ طوفان، اب مجھے پتہ چلا یہ ہمارے اسلام آباد، گلزار طیبہ جو سرگودا کہلاتا ہے، گجرانوالہ، کامونکی سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں آندھی، بارش اور ژالہ باری، 10 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے۔ اللہ سارے مسلمان، جو مسلمان اس میں جاں بحق ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اب آپ ہند کی طرف جائیں تو ہند کی ریاست بہار میں شدید بارش اور طوفان سے 33 افراد ہلاک، 80 سے زائد زخمی۔ ذرا دکھائیے۔ ہند کی ریاست بہار میں شدید بارش اور طوفان سے 33 افراد ہلاک، 80 سے زائد زخمی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ مزید دیکھیں تو آسٹریلیا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، کروڑوں مالیت کی املاک کو نقصان، ہزاروں افراد متاثر۔ دکھائیے۔ آسٹریلیا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، کروڑوں مالیت کے املاک کو نقصان، ہزاروں افراد متاثر۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ پانی کیسا جوش مارتا ہے، یہ سکوت ہے تو سکوت ہے، مطلب اپنے دائرے میں دائرہ توڑ کر نکلتا ہے تو تباہی مچاتا ہے۔ اسی طرح امریکہ میں طوفان نے تباہی مچائی، برازیل میں طوفان نی بگولے نے تباہی مچا دی، اور پتہ نہیں دنیا میں کیسی خبریں۔ یہ تو میں انہی کی بات کر رہا ہوں جو مطلب اس طرح کی آفتیں ہیں۔ اب پتہ نہیں کن جرموں پر ہماری گرفت ہو رہی ہے۔ نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، نہ مارے نفس مرتا ہے، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ۔ برائی برائی برائی، اس کی برائی اس کی برائی، پھر اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، باقی سارے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، سب برے۔ ایسوں کی بھی تعداد ہے۔ حرام روزی کمانے کا جو رجحان ہے، بس خواہشیں پوری کرنے کے پیچھے جو ہم پاگل ہوئے ہیں، نہ خودداری دیکھتے ہیں، نہ دیانت دیکھتے ہیں، نہ امانت دیکھتے ہیں۔ آپ بتائیے، رشوتوں کا لین دین، کتنے مظلوموں کی بد دعائیں ان رشوت خوروں کے حصے میں آتی ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ کتنے لوگوں کی بد دعائیں ان سود خوروں کے حصے میں آتی ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔
کتنے ظالم لوگ بددعاؤں کی لپیٹ میں، کتنے خطے ایسے ہیں جن میں ظلم و بربریت کی انتہا ہے، اور ان ظالموں کا ساتھ دینے والے بھی آپ کو کم نہیں ملیں گے۔ پتہ یہ ظلم ہے، شریعت، قرآن، حدیث، اسلام اور دین کے سری خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کام ہو رہے ہوتے ہیں، معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، مگر ہم آنکھیں بند کر کے ان گناہوں بھرے سلسلوں میں دوڑے چلے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا کر رہے تھے، کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ کوئی نہ کوئی عبرت کا نشان بن جاتا ہے، کیونکہ ہم عبرت لے کر سدھرتے نہیں ہیں۔ آپ بولو سدھرنا کیا ہے؟ نماز پابندی کے ساتھ سنتوں کا پیکر بنے، سچ بولے، رشوت چھوڑے، سود چھوڑے، جھوٹ چھوڑے، غیبت چھوڑے، ظلم و ستم چھوڑے، ناحق قتل و غارت گری چھوڑے، حرام روزی چھوڑے، رشوتوں کو چھوڑے، بد نگاہیاں چھوڑے، گانے باجے چھوڑے، فلمیں ڈرامے چھوڑے، بے پردگی چھوڑے، بے حیائی چھوڑے۔ آپ بولتے ہیں کہ کیا چھوڑے نہیں یہ ساری چیزیں؟ یہ سب اللہ کی نافرمانیوں کی فہرست ہے۔ گناہوں کا احساس نہیں ہوتا۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں، دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں اور دعوت اسلامی کی برکتیں لیں۔ درس و بیان، مدنی قافلہ، اجتماع، مدنی چینل، مدنی مذاکرہ، بہت کچھ ہے جو ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے۔ استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، استغفار کریں، استغفار کریں، استغفار کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، کثرت سے درود شریف پڑھیں، مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔